سوال یہ ہے کہ آج کا شاعر بھلا میر انیس کے مرثیے کیوں پڑھے، جبکہ غزل اور نظم کے بڑے بڑے استاد اپنے اپنے مقام پر ایک مکمل دبستان یا اسکول کی طرح موجود ہیں۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ شاعری میں کہی گئی باتوں میں زیادہ تر انکہی باتوں کی اہمیت ہوتی۔ وہ شعر جس میں انکہی باتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں وہ شعر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ شعر میں خوبصورت الفاظ کے درمیان انہی انکہی باتوں کو چھپا کر رکھنا فن ہے۔ یہ فن سیکھنے کے لیے ہم الگ الگ استادوں کی شاعری پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں عشقیہ مضامین کے اشعار کہنے ہیں اور اپنے شعر میں کوئی عشقیہ بات چھپا کر رکھنی ہے تو ہم غزل کے استادوں جیسے میر تقی میر، مرزا غالب اور داغ جیسے شاعروں کی غزلیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں تصوف یا مسٹیکل باتوں میں کچھ چھپا کر کہنا ہو تو ہم امیر خسرو، رحیم، سراج اورنگ آبادی وغیرہ کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح مختلف مضامین کے مختلف شعراء ہیں، اسی طرح مختلف مضامین کے لیے مختلف اصناف بھی ہیں۔ مثال کے طور پر شوخی اور ایجاز غزل کا حسن ہے تو نظم اپنے پھیلاؤ اور تسلسل کے لیے مخصوص ہے۔ ربائی کی بات کریں تو اس کا حسن کسی مضمون کو بہت اختصار کے ساتھ آغاز کرنا، پھر کلائمیکس تک پہنچانا اور پھر نتیجے تک لے آنے کے تینوں مرحلوں کو کمال کے ساتھ سمیٹ دینے میں ہے۔ لیکن اردو شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جہاں شاعری کے تقریباً تمام پہلو ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ یہ صنف ہے مرثیہ۔ جیسے ہی مرثیہ کا نام آتا ہے ذہن پر میر انیس کا نقشہ خود ہی کھنچ جاتا ہے۔ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں جذبات نگاری، واقعہ نگاری، منظر نگاری، حمد، نعت، منقبت، مدح، تغزل، آداب حفظ مراتب، رزم و بزم، عشق و رومان، غرض سخن کے بیشتر موضوعات ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے مل جاتے ہیں۔ فن یا آرٹ کہتے ہی ذہن کسی ایسے تجربے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس میں اس کی حس جمال کی تسکین کے امکانات وسیع ہو جاتے ہیں۔ ہر تحریری یا سمیع فن میں جمالیات کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، کیونکہ سننے اور پڑھنے والے کی ملاقات سب سے پہلے جس چیز سے ہوتی ہے وہ ہے اس فن پارے کی لسانی وضع یا لنگوسٹک اسٹرکچر۔ ایک عام شاعر کسی فکر، تجربے یا ذاتی احساس کی محض ترسیل یا کمیونیکیشن کے لیے اپنی زبان کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن میر انیس کے ہاں زبان صرف ایک وسیلہ اظہار نہیں ہے بلکہ زبان بذات خود جمال کا ایک مرقع یا البم ہے۔ انیس کے یہاں حسن بیان میں جمالیات کے عناصر یا ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ انیس کے کلام میں جمالیات کے دو مرکز واضح طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ ایک تو موضوع کی اپنی جمالیات اور اس کی اثر پذیری ہوتی ہے، دوسری لسانی جمالیات جس میں وہ الفاظ کا استعمال ان کے صوتی جمال اور جلال کو ملا کر اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک تہذیب کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے۔ کیا ہو گئے وہ جوہریان سخن ایک بار، ہر وقت جو اس جنس کے رہتے تھے طلبگار، اب ہے کوئی طالب نہ شناسا نہ خریدار، ہے کون دکھائیں کسے یہ گوہر شہوار، کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے۔ اس بند میں انیس قحط الرجال کا شکوہ کرتے ہوئے اہل ذوق کے نہ ہونے کا بیان کر رہے ہیں اور اپنی زبان اور اپنے مضامین کی بڑائی کرتے کرتے بیت میں کہتے ہیں کہ کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے۔ یہاں لفظ گاہک غور طلب ہے۔ یہ سنسکرت کے لفظ گراہک کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو ہندوستان کی کئی زبانوں میں رائج ہو گئی۔ اس مصرعے میں گاہکوں کا اٹھ جانا خالص ہندوستانی بازار کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جبکہ مرثیے میں بیان کیا جانے والا قصہ 1200 برس قبل عرب کے ایک ریگستان کا ہے۔ اس قصے کی تمہید میں لفظ گاہک کا استعمال ہندوستانی سننے اور پڑھنے والے کو فوراً ایک غیر ملکی علاقے اور تہذیب سے پلک جھپکتے یوں جوڑ دیتا ہے کہ اسے یہ واقعہ اپنا سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ شارب رودولوی کہتے ہیں میر انیس زبان کے ان نکات سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے مرثیے کی جمالیات اور فن کے اپنے کچھ اصول تھے۔
جس میں فن، زبان، اظہار، حسن ادا سب شامل ہیں، اور آج تک ان اصولوں کو کلاسیکی مرثیے کے مطالعے میں بوتیقہ کی حیثیت حاصل ہے۔ روز مرہ شرفا کا ہو سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی، سارا ہو متانت ہو وہی، سامعین جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں موزون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے۔ اور کہتے ہیں دبدبا بھی ہو، مصائب بھی ہوں، توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہوں، رقت بھی ہو، تعریف بھی ہو۔ ان چند مصروں میں میر انیس نے مرثیے کی تمام جمالیاتی خصوصیات کی نشاندہی کر دی ہے۔ زبان میں سلاست اور روزمرہ زبان کے حسن اور ترسیل کے لیے ضروری ہیں۔ ہم کسی بھی فن میں احساس جمال کی کیفیت سے اس وقت گزرتے ہیں جب ہمیں اس سے کسب مسرت کے موقع حاصل ہوتے ہیں۔ جمالیات کے بعد مضمون بندی بیان کا وہ خاصہ ہے جو سخن کو گہرائی اور گہرائی بخشتا ہے۔ مصرع چاہے کتنا بھی جمالیاتی ہو، لیکن اگر مضمون کی ترسیل صراحت یا آسانی سے نہیں ہوتی تو سخن گنجلک یعنی کمپلیکس اور مبہم یعنی ویگ ہو جاتا ہے۔ ابہام یعنی ایمبیگوٹی اگرچہ سخن کا حسن ہے، لیکن اس کا مناسب اور برمحل استعمال ہی کلام میں حسن پیدا کرتا ہے۔ انیس کی مضمون بندی کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ امام حسین کے چہرے کے تل کا ذکر کرتے ہوئے انیس اپنے ایک سلام میں کہتے ہیں، قلم بھی رہ گیا ہر بار نقطہ دے کے ناخن پر، نہ سوجھی جب کوئی تشبیہ روئے شہ کے خالوں کی۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں ناخن پر نقطہ دینا ایک روایت ہے۔ ایک رواج یہ تھا کہ جب کوئی بن سور کے گھر سے نکلتا تھا تو نظر بد سے بچانے کے لیے ناخن پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تل بھی ایک نقطے کی ہی مانند ہوتا ہے۔ اس طرح انیس نے تل کی چہرے پر دلکشی کے مضمون کو ایک روایت سے تشبیہ دے کر اس چابک دستی کے ساتھ باندھا ہے کہ سننے اور پڑھنے والے اسے وضاحت کے ساتھ نہ صرف سمجھ لیتے ہیں بلکہ اسے محسوس بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقطے کے ناخن پر رکھے جانے کی اصطلاح نے ایک پوری روایت ذہن میں زندہ کر دی۔ اسی طرح حضرت علی اکبر جو امام حسین کے فرزند ہیں، ان کے انداز کلام اور آواز کے حسن کے مضمون کو کچھ یوں باندھتے ہیں: شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ پہلے مصرے کا پہلا حصہ شعبے صدا میں اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو پوری بیت کا لطف ضائع ہو جائے گا، لہٰذا اس ٹکڑے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ شعبے صدا میں سے مراد آواز کا سر ہے۔ انیس نے آواز کے سروں کی آرائش کو پھول کی پنکھڑیوں کی آرائش سے تشبیہ دے کر ایک سمیع تجربے یا آڈیو ایکسپیرینس کو ایک ایسا بصری پیکر یا ویژول باڈی عطا کر دیا ہے جسے نہ صرف دیکھا بلکہ چھوا بھی جا سکتا ہے، اور پنکھڑیوں کے باہمی ربط یا میوچول کنیکشن کی نزاکت کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ انیس نے ایک سمعی تجربے کو ایک بصری مشاہدے کے حوالے سے اس طرح پیش کیا ہے کہ جس سے سننے اور پڑھنے والے کی فکر تین چیزوں پر جاتی ہے۔ پہلا، بیک وقت ترتیب و تزئین یعنی ارینجمنٹ اینڈ آرنامنٹیشن کی طرف۔ دوسری، باہمی ربط و توازن یعنی میوچول کنیکشن اینڈ بیلنس کی طرف۔ اور تیسری، پنکھڑیوں میں رنگوں کے گہرے سے ہلکے ہونے میں سروں کے گہرے سے ہلکے ہونے کے احساس کی طرف۔ ان سب باتوں کو محض پھول میں پنکھڑیوں کے ارتباط یا کنیکشن کی نزاکت سے بیان کر دیا۔ مضامین فطری کاوش کا نتیجہ ہوتے ہیں، جبکہ فکر کو الفاظ کی قبا سے آراستہ کر کے معرض اظہار میں لانے کے فن کو مضمون بندی کہتے ہیں۔ جب فکر احساس کی زمین پر بالیدہ ہو کر بارآور ہوتی ہے تب مضمون بندی کا مرحلہ آتا ہے۔ مضامین کی چست اور درست نگارش کے لیے شاعر کو تمثیل، استعاروں اور تشبیہات کی ضرورت ہوتی ہے جن کی مدد سے شاعر سننے اور پڑھنے والوں کو احساس سے تجربے کی منزل تک لے جاتا ہے۔
میر انیس کے مرثیوں کا مطالعہ ہمیں برمحل تشبیہ، بلیغ استعارے اور فصیح تمثیلوں کے استعمال کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ آئیے پہلے انیس کے سخن میں تشبیہات یا سملی کے استعمال کا نمونہ دیکھتے ہیں۔ مانند کہربا ہے رخ آفتاب زرد۔ کہربا ایک پیلے رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ انیس یہاں کہتے ہیں کہ آفتاب کا رنگ کہربا پتھر کی طرح پیلا پڑ گیا ہے۔ یا پھر کہتے ہیں ہے آب نہر صورت آئی نہ جل وگر، یعنی پانی اس قدر صاف و شفاف ہے گویا آئینہ ہو۔ یہ تشبیہ خواہ وہ آفتاب کے رنگ کے لیے کہربا کی ہو یا پھر پانی کے لیے آئینے کی، آفتاب اور پانی کی کیفیت کے لیے ایک ایسی تصویر فراہم کر رہی ہے جنہیں نگاہیں دیکھ اور سمجھ سکتی ہیں۔ سننے والا بآسانی سمجھ جاتا ہے کہ انیس سورج یا پانی کی کس کیفیت کا بیان کر رہے ہیں۔ ان تشبیہات میں ابہام کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عباس کے چہرے کی تشبیہ میں وہ کہتے ہیں کہ زلفوں میں جل وگر نہیں چہرہ جناب کا، ہے نصف شب میں آج ظہور آفتاب کا۔ اس بیت میں چہرے کی تابندگی، زلفوں کی حد بندی اور سیاہی کا حسن سب بیک قلم موجود ہے۔ امام حسین کے دندان یا دانتوں کی تشبیہ ملاحظہ فرمائیے۔ ہیرے نہیں نجوم سعادت اثر نہیں، یہ شیر فاطمہ کے ہیں قطرے گہر نہیں۔ اس میں دندان مبارک کی خوبصورت بناوٹ اور ان کی شفافیت کا بے ساختہ اظہار ہے۔ اب کچھ تمثیلی مصرے بھی ملاحظہ کیجیے۔ تاباں ہے مثل چشمہ خورشید ہر بھور، یعنی دریا کے پانی میں پیدا ہونے والے بھور یوں ہیں جیسے سورج کے سوتے ہوں۔ یا پھر کہتے ہیں کہ لہریں بسان برق چمکتی ہیں سر بسر، یعنی پانی کی لہریں دریا میں بجلی کی طرح چمک رہی ہیں۔ پانی میں پیدا ہونے والا بھور مثل چشمہ خورشید کہنے سے ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو حیت میں سورج کی طرح گول چمکدار متحرک دائرہ ہے، جبکہ لفظ چشمہ تسلسل یا کنٹینیوٹی کی علامت ہے۔ اس طرح دریا کے بھور کی ایک ایسی تصویر نگاہوں کے سامنے بن رہی ہے جو عقل اور بصیرت دونوں کے تقاضوں پر کھری اترتی ہے، اور اس بھور کی مسلسل چمک کے لیے لفظ چشمہ نہایت مناسب مثال معلوم ہو رہا ہے۔ اب ذرا لہروں کی مثال بجلی سے دینا کس قدر معقول ہے اس کا بھی ایک سرسری جائزہ لیتے چلیں۔ لہروں میں ہوا کی وجہ سے خم آ جاتا ہے، وہ سیدھی لکیر نہیں رہتی، اور جب اس پر روشنی پڑتی ہے تو دیکھنے والے اس میں بجلی کی تڑپ سی محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا انیس کے مرثیوں میں استعاروں یعنی میٹافرز پر بھی ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے چلیں۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے۔ پھیلا جو نور مہر ما مدم زوال، ذروں سے واں کی آنکھ ملا نہ ہوا محال، سارے نہال فیض قدم سے ہوئے نہال، اختر بنے جو پھول تو شاخیں بنی ہلال، پتے تمام آئینہ نور ہو گئے، صحرا کے نخل سب شجرے طور ہو گئے۔ اس بند کی ابتدا سے انتہا تک امام حسین کی کربلا میں آمد کے بعد دشت کربلا کے احوال درج کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں امام کے چہرے کے نور کا اثر یہ ہوا کہ ریت کے ذروں میں وہ چمک پیدا ہوئی کہ ان کی طرف نگاہ کرنا محال ہو گیا۔ پھول کھل اٹھے، شاخیں چاند تو پھول تارے بن گئے، وغیرہ وغیرہ۔ بند کے آخری مصرے میں کہتے ہیں صحرا کے نخل سب شجرے طور ہو گئے۔ ایک لفظ طور نے پورے بیان میں پھیلنے والی روشنی کو نور الہی سے وابستہ کر دیا۔ خدا سے منسوب تمام تر پاکیزہ اوصاف طور سے وابستہ ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں کہ صحرا کے تمام درخت شجرے طور ہو گئے تو جنگل میں ایک طرح کا نخل یا درخت تو ہوتا نہیں ہے، یہاں تو طرح طرح کے نخل موجود ہوں گے اور ہر ایک کی الگ الگ صفت ہوگی۔ اب سننے اور پڑھنے والے کا ذہن جہاں تک نخل کے اوصاف کا تصور کر سکتا ہے وہ تصور کرتا چلا جائے اور ہر صفت کو خدا کی پاکیزہ ذات کے آئینے میں دیکھنا شروع کر دے،
تو مناظر کا ایک لامتناہی یا نیور اینڈنگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شجر طور کے استعارے اور سب نخل کے لفظ نے مل کر کربلا کی مختلف فکری سمتیں اور زاویے سننے اور پڑھنے والے کے ذہن میں روشن کر دیے۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسانی فکر چاہے کسی بھی رخ سے کربلا سے وابستہ ہوتی ہے تو وہ شجر طور کی طرح روشنی کا ایک جھماکہ پیدا کرتی ہے۔ اس طرح طور کے استعارے نے ایک طویل تاریخی قصے کو سمیٹ دیا اور دوسری جانب سننے اور پڑھنے والے کے تصور کو امکانات سے بھرپور زمین عطا کر دی جس پر وہ اپنی طبیعت کے مطابق تصورات کی فصل اگا سکتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے کے بعد فن بیان کا ایک عنصر منظر نگاری یا امیجری ہے۔ دراصل تشبیہ اور استعارے لفظوں سے پیدا ہونے والی تصویر میں سننے اور پڑھنے والے کو اس کا اپنا پسندیدہ نقش و رنگ فراہم کرتے ہیں، اور ان نقش و رنگ کی مدد سے سننے اور پڑھنے والے شاعر کے ذریعے بنائی تصویر میں حسی، جذبی یا معنوی سطح پر خود کو تلاش کر لیتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے کے بعد فن بیان کا ایک عنصر منظر نگاری یا امیجری ہے۔ دراصل تشبیہ اور استعارے لفظوں سے پیدا ہونے والی تصویر میں سننے اور پڑھنے والے کو اس کا اپنا پسندیدہ نقش و رنگ فراہم کرتے ہیں، اور ان نقش و رنگ کی مدد سے سننے اور پڑھنے والے شاعر کے ذریعے بنائی گئی تصویر میں حسی، جذبی یا معنوی سطح پر خود کو تلاش کر لیتے ہیں۔ منظر نگاری ایک ایسا عمل ہے جہاں الفاظ کا در و بست، صوتی آہنگ، معانی اور تہذیبی پس منظر ایک ساتھ مل کر ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ یہ تصویر جو سننے اور پڑھنے والے کے ذہن میں پہلے سے موجود نقش و رنگ کی یوں بازیافت کرتے ہیں کہ سننے اور پڑھنے والے اس کی واقعیت یا حقانیت سے سمعی، حسی اور شعوری سطح پر بیک وقت قائل ہو جاتے ہیں۔ انیس نے منظر نگاری کے میدان میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ آئیے انیس کے مرثیوں سے مختلف منظر نگاری کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ گرمی کے ذکر میں: گرمی کا روز جنگ کی کیوں کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کی الحذر وہ حرارت کے علماں، رن کی زمیں تو سرخ تھی اور زرد آسماں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ یا پھر کہتے ہیں کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھی سات پرتوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مجہ سے نکلتی نہ تھی نظر، گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھوں آب لے پائے نگاہ میں۔ خنکی یا ٹھنڈک کے ذکر میں فرماتے ہیں: ٹھنڈی ہوا میں سبز صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے طلعت زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پا قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ یا پھر کہتے ہیں: وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراجو کہہ کو تہ ہد و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالہ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ میدان کے نقشے کے ذکر میں: لہر وہ سبز پھریرے کی وہ پنجے کی چمک، شرم سے ابر میں چھپ جاتا تھا خورشید فلک، کہتے تھے صلی اللہ چرخ پہ اٹھ اٹھ کے ملک، دنگ تھے سب وہ سما سے تھا سما تاب فلک، کہیے پستی سے جو موج ہما نے دیکھا، وہ سما پھر نہ کبھی ارض و سما نے دیکھا۔ جنگ کے ذکر میں دیکھیے:
کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پیکر کاٹا، کبھی در آئی جگر میں تو کبھی سر کاٹا، کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بختر کاٹا، طول میں راکب و مرکب کا برابر کاٹا، برش تیغ کا غل قاف سے تا قاف رہا، پی گئی خون ہزاروں کا منہ صاف رہا۔ میر انیس کے مرثیوں میں مصوری کے نمونے کثرت سے موجود ہیں۔ فکر، جذبہ، احساس اور پھر تجربہ مل جل کر ایک تصویر بناتے ہیں جس کی ترسیل شاعر منظر نگاری کے ذریعے ممکن کر پاتا ہے۔ جب شاعر کے ذہن پر ایک تصویر مرتب ہو جاتی ہے تب وہ طے کرتا ہے کہ اس تصویر میں موجود کن علامتوں یا رنگوں کو وہ ابھارے گا اور کن رنگوں کو وہ مبہم رکھے گا۔ دراصل شاعر کا یہ انتخاب ہی اس کا کمال فن ہوتا ہے، اور انیس کے مرثیوں میں یہ شاعرانہ کمال منزل منتہا پر دکھائی دیتا ہے۔ تصویر میں موجود رنگ یا علامتوں کا انتخاب تصویر کی حیثیت پر منحصر ہے، یعنی شاعر کے ذہن پر ابھرنے والی تصویر میں اگر شگفتگی یا ڈیلائٹ کی علامتیں زیادہ ہیں تو شاعر شگفتہ طرز نگارش اختیار کرتا ہے، لیکن اگر حزنیہ یا ٹریجک رنگ یا علامتیں ہیں تو شاعر پھر اپنے حزنیہ تجربے کے مطابق صوتی پیرائے منتخب کرتا ہے۔ اسی انتخاب اور اظہار کے فن کو جذبات نگاری کہتے ہیں۔ جذبات نگاری کا تعلق جتنا خارج یا اظہار سے ہے اس سے کہیں زیادہ یہ شاعر کو داخلی سطح پر متاثر کرتی ہے۔ سخن کی بے ساختگی جذبات نگاری کی داخلی کارکردگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مضمون جب فکر کی راہداری سے گزرتا ہوا تجربے کی حقیقت سے آ ملتا ہے تو اس وقت جو تصویر کھینچتی ہے اس کا کوئی رنگ یا کوئی پہلو یک بیک کسی جذبے کے شدید پہلو کو برانگیختہ کر دیتا ہے، جس کے سبب شاعر بے ساختہ چیخ پڑتا ہے۔ شاعر کا یہ رد عمل بالکل غیر ارادی ہوتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو کچھ معرض اظہار میں آتا ہے وہ ایک لاسانی اور بے ساختہ اظہار ہوتا ہے۔ انیس کے مرثیوں میں بے ساختہ احساسات کے حامل اشعار اس کثرت سے ملتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انیس مضمون کے فکر سے اظہار تک کے سفر میں ہونے والے اس غیر ارادی عمل کو اس قدر قابو میں کر چکے ہیں کہ وہ شعرگوئی کے دوران اس حادثے کو بالارادہ دہراتے رہنے پر قادر ہو گئے ہیں۔ آئیے انیس کے مرثیوں سے جذبات نگاری کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں۔ عشق و محبت کے باب میں: گھونگھٹ ہٹا کے ہم کو دکھاؤ تو رخ کا نور، پاس اب نہ آ سکیں گے کہ ہوتے ہیں تم سے دور، آنکھوں پہ ہیں ہتھیلیاں رقت کا ہے وفور، نرگس کے پھول ہاتھوں سے ملنا یہ کیا ضرور، جینے کی اس چمن میں خوشی دل سے فوت ہے، بلبل جو گل کی شکل نہ دیکھے تو موت ہے۔ یا پھر کہتے ہیں: ایک دم کی بھی ہمیں تو جدائی ہے تم سے شاق، کیا کیجئے نصیب میں تھا صدمہ فراق، لائی اجل پکڑ کے گریباں سوئے عراق، بولو زباں سے کچھ تو نہ رہ جائے اشتیاق، چپکی یوں ہی رہو گی تنے پاش پاش پر، کیا بین بھی کرو گی نہ تم میری لاش پر۔ جرت و ہمت کے باب میں: دعویٰ ہو جسے تیغ شرر بار کو روکے، ضرب خلف حیدر کرار کو روکے، ہاں بڑھ کے کوئی ڈھال پہ تلوار کو روکے، بجلی کو جو روکے وہ میرے وار کو روکے، گردوں پہ نہ ٹھہرے گی زمیں سے نہ رکے گی، تم کیا ہو پرے روح امی سے نہ رکے گی۔ یا پھر کہتے ہیں: ناگہ رجز یہ پڑھنے لگے قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں ہم میں ہے زور غزن فری، ہم سے ہے اوج پایہ او رنگ صفدری، شہرا ہے ضرب بادشاہ خاص و عام کا، سکہ ہے شش جہت میں ہمارے ہی نام کا۔ رحم و کرم کے باب میں: تھا یہ بفرا ہوا عباس میرا شیر جواں، سینہ حر پہ رکھے دیتا تھا نیزے کی سنا، میں یہ کرتا تھا اشارہ کہ نائے بھائی جاں،
رحم لازم ہے ہمیں، ہم ہیں امام دو جہاں، کچھ تردد نہیں سر تن سے اتارا جائے، کوئی بندہ نہ میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ یا پھر کہتے ہیں جسے غیظ وہ اب تک نہیں آیا، جو حکم خدا تھا سو بجا اس کو بیل آیا، ان ہاتھوں نے کب زور ید اللہ دکھایا، ڈرتا ہے اب بس جنگ سے لے ہاتھ اٹھایا، چرچا رہے اس کا بھی کہ مظلوم نے جا دی، طالب جو اما کا ہے تو لے تجھ کو اما دی۔ غم و اندوہ کے باب میں دو آفتیں بالائے سر آئی ہیں غضب ہے، دو تیغیں جگر میں اتر آئی ہیں غضب ہے، دو برچیاں ایک دل میں در آئی ہیں غضب ہے، دو پیاروں کی لاشیں نظر آئی ہیں غضب ہے، جینا غم جاں کا میں مشکل ہے بشر کا، پتھر کا کلیجہ تو نہیں دل ہے بشر کا۔ یا پھر کہتے ہیں ان پھولوں سے رخسار کے کملانے کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو، ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی نہیں اترے گا گلے سے۔ شاعر کو جذبات نگاری کے لیے کسی نہ کسی کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کردار مادی یعنی فزیکل، فکری یعنی انٹلیکچول اور حسی یعنی ایموشنل کسی بھی سطح کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی شاعری میں کردار کی اہمیت ہوتی ہے، خواہ وہ فزیکل ہو یا نان فزیکل۔ ذہن پر ابھرنے والی ہر تصویر کے چند نقوش ہوتے ہیں جو اپنی انفرادیت یعنی انڈیویجوالٹی کے ساتھ تصویر کو پہلوداری عطا کرتے ہیں۔ انہی نقوش کو کردار کہتے ہیں۔ ہر نقش کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی انفرادیت یا یونیکنس اور دوسری اس کی ایمائیت یا کوالٹیٹیو ریفرنس۔ نقش کی انفرادیت اسے ساختیاتی یا بصری سطح پر بقیہ نقوش سے منفرد کرتی ہے، جبکہ اس کی ایمائیت دو منفرد نقوش کے درمیان ایک متوازن ربط یعنی کوہرنس قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی ایمائیت اور انفرادیت کا توازن کردار کی صفت، رنگ، روپ، مزاج، عادات و اطوار وغیرہ کا تعین کرتا ہے۔ اگر ایک جملے میں بات سمیٹ کر کہی جائے تو شاید یوں کہنا درست ہوگا کہ کسی تصویر میں نقوش کی انفرادیت اور ایمائیت کے تعین کو کردار نگاری کہتے ہیں۔ انیس کے مرثیوں میں کردار نگاری کے دونوں پہلو لطافت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جب وہ کردار کا سراپا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کردار کے خارجی رنگ روپ کا بیان کرتے ہیں، اس کی انفرادیت کی وضاحت کرتے ہیں، جبکہ کردار کی پاکیزگی، شرف، عادات و اطوار وغیرہ کے ذریعے اس کی ایمائیت کا نقشہ کھینچ کر اپنے کردار کو ایک پروقار اور محبوب وجود کے طور پر سننے اور پڑھنے والے کے ذہن پر ابھار دیتے ہیں۔ اس طرح انیس کی کردار نگاری کے دو باب ہمیں ملتے ہیں، ایک بصری یعنی ویژول اور دوسری حسی یا فکری یعنی ایموشنل اینڈ انٹلیکچول۔ آئیے اب ہم ان دونوں قسم کی کردار نگاری کے نمونے دیکھتے ہیں۔ بصری کردار نگاری کے باب میں پیشانیوں پہ جلوہ نما اختر سجود، دیکھیں جو ان کا نور تو قدسی پڑھیں درود، رخ سے عیاں جلال و جوا مردیو نمود، شیدائے آل شیفتہ واجب الوجود، جینے کی شاہدی کو دعا دے کے مر گئے، ایما کے آئینے کو جلا دے کے مر گئے۔ یا پھر وہ چاند سا منہ اور وہ گورے بدن ان کے، شرمندہ ہو غنچے بھی وہ نازک دہن ان کے، یوسف کی طرح عطر فشاں پے رہن ان کے، مر کر وہی کپڑے ہوئے آخر کفن ان کے، کیا حسن عقیدت تھا جب دل کے جواں تھے، آقا پہ فدا ہونے کو سب ایک زباں تھے۔ حسی یا فکری کردار نگاری کے باب میں دیدار و سرفروش و شجاع و خوش اعتقاد، ہاتھوں میں تیغیں اور دلوں میں خدا کی یاد،
زخموں کو نخل قد پہ وہ سمجھیں گلے مراد، مردانگی یہ پیاس میں فاقوں میں یہ جہاد، تیغوں سے بند کون سا ان کا کٹانا تھا، پر مار کے سے پاؤں کسی کا ہٹانا تھا۔ یا پھر ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا، سرداری فردوس کا افسر ہمیں بخشا، اقبال علی خلق پیمبر ہمیں بخشا، قدرت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا، ہم نور ہیں گھر طور تجلی ہے ہمارا، تخت بن داؤد مصلی ہے ہمارا۔ کردار نگاری کے باب میں انیس جہاں انسانی کرداروں کو نہایت حسن و خوبی سے ابھارتے ہیں، وہیں حیوانات اور جمادات یعنی لیونگ اور نان لیونگ بینگز کو بھی کلیدی حیثیت بخش دیتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ جامد کردار کے باب میں زیبا تھا دم جنگ پری وش اسے کہنا، معشوق بنی سرخ لباس اس نے جو پہنا، اس اوج پہ وہ سر کو جھکائے ہوئے رہنا، جوہر تھے کہ پہنے تھی دلہن پھولوں کا گہنا، سیبے چمن خلد کی بو باز تھی پھل میں، رہتی تھی وہ شبیر سے دولہا کے بغل میں۔ حیوانی کردار کے باب میں گھوڑے پشاہ زادہ عالم ہوا سوار، گویا چلے جہاد کو محبوب کردگار، تھا ثانیے براق فلک سیر راہ وار، سر سر سے تند و تیز تو بجلی سے بے قرار، یوں سامنے سے وہ دم جولاں نکل گیا، گویا ہوا پر تخت سلیمان نکل گیا۔ جہاں کرداروں کا وجود ہوتا ہے وہاں ان کے باہمی تعلقات کی نمائش بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ کرداروں کے باہمی تعلقات کے اظہار کے لیے یا تو شاعر اپنے تجزیے کمنٹری کی شکل میں پیش کرتا ہے، یا پھر ان کے درمیان کسی نہ کسی صورت سے مکالمے یا ڈائیلاگ کی گنجائش پیدا کر دیتا ہے۔ انیس کے مکالمے محض ڈائیلاگ نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے بھی نمائندے ہیں۔ مختلف حالات میں الفاظ کے در و بست نے مختلف ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انیس کے مکالمے نے انسانی رشتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی دلکش تہذیب بھی پیش کی ہے۔ اگرچہ انیس بذات خود معاشراتی مصلح یعنی سوشل ریفارمر کے طور پر خود کو ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ واعظ بنتے ہیں، لیکن اپنے مکالموں کے ذریعے وہ معاشرے میں گفتگو کی ایک اعلیٰ مثال غیر محسوس طریقے سے پیش کرتے ہیں، جس کے اثر سے دامن بچانا کسی بھی سننے اور پڑھنے والے کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ ماں بیٹے کے درمیان مکالمہ: گہ ماں کو دیکھتے تھے تو گہ جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اماں کسے ملے گا علم نانا جان کا۔ کچھ مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش خصال، ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال، پاس ادب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال، اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال، آقا کے ہم غلام ہیں اور جانثار ہیں، عزت طلب ہیں نام کے امیدوار ہیں، بے مثل تھے رسول کے لشکر کے سب جمع، لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشاں، خیبر میں دیکھتا رہا منہ لشکر گراں، پایا عالم علی نے مگر وقت امتحان، طاقت میں کچھ کمی نہیں گو بھوکے پیاسے ہیں، پوتے انہی کے ہم ہیں انہی کے نواسے ہیں۔ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کی جو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ علم کا زباں سے نام، لو آؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، سر کو ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک کا ساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں۔ عمر قلیل اور ہوس منصب جلیل، اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل،
ہاں اپنے ہمسینوں میں تمہارا نہیں عدیل، لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے۔ ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، چھوٹے قدوں میں سب سے، سنوں میں سبھوں سے کم، نکلیں تنوں سے سبت نبی کے قدم پہ دم، عہدہ یہی ہے بس، یہی منصب، یہی حشم، رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے۔ بھائی سے مکالمہ۔ بھائی سے تب کہا یہ حسن نے بے التفات، بے وجہ ہم سے روٹھے ہو تم میں نکو صفات، نانا ہمارے کیا نہیں سلطان کائنات، ہوتی ہے ناگوار تمہیں تو ذرا سی بات، غصہ نہ اتنا چاہیے خوشبو کے واسطے، مچلے تھے یوں ہی بچہ آہو کے واسطے۔ دشمن سے خطاب۔ یہ سخن سن کے مخاطب ہوئے عادا سے امام، اے سپاہ عرب و روم و ریو کوفہ و شام، تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام، پسر مصحف ناطق ہوں سنو میرا کلام، سخن حق کی طرف کان کو مصروف کرو، شور بازوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو۔ اگرچہ مرثیے کا مرکزی مقصد رونا رلانا ہے، لیکن انیس اور دیگر روایتی مرثیہ گو شعراء کے مرثیوں میں شگفتگی، شوخی، جرأت و شجاعت، ظلم، مظلومی، رقت، سرشاری گویا تمام موضوعات اوج کمال پر مل جاتے ہیں۔ ہم نے چند کا تذکرہ کر دیا ہے، لیکن اب تک اپنے سوال کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس دور کے نظم اور غزل کے شعراء کو انیس کے مراثی پڑھنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ غزل ایک شوخ صنف ہے، جبکہ مرثیے کا مرکزی مقصد حزنیہ یعنی ٹریجک ہوتا ہے۔ ہم نے اب تک جو گفتگو کی اس کا مقصد محض یہ بتانا تھا کہ شعر کہنے کا سبب خواہ کوئی جذبہ ہو یا تجربہ یا کوئی مضمون، مرثیہ وہ واحد صنف ہے جس میں یہ تمام پہلو بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ انیس کے مرثیوں میں چہرے کے بند اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو ایسی سینکڑوں بیتیں مل جائیں گی جنہیں اگر پورے مرثیے سے الگ کر کے پڑھا جائے تو وہ انفرادی حیثیت میں غزل کا ایک عمدہ مطلع سمجھی جا سکتی ہیں۔ غزل کے رنگ کی 2 بیتیں ملاحظہ فرمائیے۔ عالم نہ پوچھو قطرہ فشانی کے حسن کا، جوبن ٹپک رہا تھا جوانی کے حسن کا، اور خاموش ہیں گو شیشہ دل چور ہوئے ہیں، اشکوں کے ٹپک پڑنے سے مجبور ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میر انیس کے مرثیوں کے اوصاف اور ان کی اہمیت کے سلسلے میں اگر اختصار کے ساتھ بھی گفتگو کی جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب کرنی پڑے گی۔ دنیا بھر کے ادباء و اساتذہ نے سینکڑوں کتابیں تحریر کی ہیں۔ عام طور سے ان کتابوں کو پڑھنے کی زحمت اسکالرز ہی اٹھاتے ہیں، لہٰذا ریڈیو اردو کی ایک کاوش ہے کہ تمام ایسے موضوعات جن پر عام طور سے گفتگو ممکن نہیں ہو پاتی ان کو اختصار کے ساتھ اپنے ناظرین یا سامعین تک پہنچائیں۔ ریڈیو اردو کو ہمارے ناظرین نے پسند کیا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اس کے لیے بے حد شکریہ۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری ہمت بھی ہے اور قوت بھی۔ اگر آپ اس سفر میں ہمارا مزید ساتھ دینا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ ہمیں جوائن اور فیس بک پر ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے علاوہ اسپاٹیفائی اور آڈیبل پر بھی سن سکتے ہیں۔